چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ وظائف ہیں احادیث میں جس کی ترغیب دی گئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جو نبی پاک فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزان پر بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اگر میرا یہ ذہن بن جائے کہ میری نیکیوں کا میٹر جاری رہے تو زبان کو اچھے کام میں لگائے رکھو, اللہ رسول کا ذکر کرتے رہا کرو, انشاءاللہ نیکیوں کا میٹر جاری ہوگا. پورا دن کاروبار کر کے نوکری کر کے یہ حساب تو کرتے ہو آج کتنے کمائے, کبھی یہ بھی حساب کر لو کہ آج جنت میں کتنے درخت لگائے, آج کتنی کروڑوں نیکیاں آپ ایک دن میں کما سکتے ہیں. افضل ترین وظیفہ, جی ہاں, صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا ہل فیکم غریب, کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور, ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرو دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ, ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے, نبی پاک ذکر کرواتے رہے, اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم, تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ, اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا, اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا, بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اس کے کمال کے فضائل ہیں. اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنی زبان کا پرفیکٹ یوز کرنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ نے روٹی نہیں کھائی, ستو پیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ روٹی کو چبانے اور ستو کو پینے میں نے فرق دیکھا کہ میں 90 تسبیحات زیادہ کر سکتا ہوں. تو میں نے سوچا روٹی چبانے میں ٹائم کیوں ضائع کروں, ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے, 90 تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں. مگر ادھر پورا دن گزر جاتا ہے, درود کی ایک تسبیح نہیں ہوتی ہے, کلمہ پاک کی ایک تسبیح نہیں پڑھتے ہیں. حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, بہترین افضل ذکر ہے. کتنی بار پڑھا؟ نہ کریں ایسا. یہ سانسوں کی خدارا اہمیت محسوس کریں. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو کہ کاش فضول وقت نہ گزارتا, اللہ رسول کا ذکر کر لیتا. ایک اور بڑا پیارا نسخہ علماء نے بتایا کہ بندہ دعا کرنے کا عادی ہو جائے. نبی پاک کا انداز پتہ ہے نا, پیارے آقا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, دودھ پینے کی دعا, پانی پینے کی دعا, پانی کے بعد کی دعا, استنجا خانے میں جانے کی دعا, فارغ ہو کر باہر آنے کی دعا, گھر میں جانے کی دعا, باہر آنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک قدم قدم پر دعائیں کرتے تھے. اور آج ہمیں پورا پورا دن گزر جاتا ہے, ہم دعا نہیں پڑھتے. حالانکہ اگر یہی عادت اپنا لینا کہ ساری دعائیں یاد کر لیں کہ یار کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, تو کھانے سے پہلے ثواب, کھانے کے بعد ثواب, پانی سے پہلے ثواب, پانی کے بعد ثواب. اچھا دعا اور سنت, اگر یہ 2 چیزیں مجھے پتہ چل جائیں, بھائی پانی تو پینا ہی ہے نا, لیکن دن میں کتنی بار پانی پیتا ہوں؟ اگر سنت کے مطابق پیوں تو ہر بار پانی پینے کا ثواب. چپل تو پہننا ہی ہے, سنت کے مطابق پہنوں, چپل پہننے کا ثواب. لباس تو پہننا ہی ہے, سنت کے مطابق پہنوں, لباس پہننے کا ثواب. اگر یہ ذہن بن جائے
کہ یار میں پورے دن میں کیسے عبادت بڑھا سکتا ہوں اور بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے. کیا محنت کرنی ہے؟ سیدھے پیر سے چپل پہنے یا الٹے پیر سے پہنے اتنا ہی ٹائم لگنا ہے. مگر ہر سنت پر اگر سنت کی نیت سے عمل کر لوں اور اس سے پہلے دعا بھی پڑھ لوں. الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے. اچھا ڈبل فائدہ ہوگا، دعا کا ثواب الگ ملے گا، کام میں برکت اور آ جائے گی. جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، دعا کر لی، کام بھی اچھا ہو جائے گا، کھانے میں بھی برکت رہے گی، پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا اور جناب عبادت بھی جاری رہے گی. اصل چیز مائنڈ ہے. جس طرح دنیا کمانے کے لیے دماغ چلتا ہے، اگر نیکیاں کمانے کے لیے دماغ چل جائے نا تو پھر تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. کمال ہے، آسان نیکیاں ہیں. ایک بڑی پیاری کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی، آسان نیکیاں. اس کو پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار اتنے چھوٹے عمل سے اتنا بڑا ثواب. میں اگر ایسی کوئی کتاب بتا دوں آسان پیسے کمانے کا نسخہ، شاید وہ کتاب ہی ختم ہو جائے گی مکتبے پہ. او ہو بتاؤ بھائی ایک دن میں لاکھ روپے کیسے کماتے ہیں، محنت بھی نہ کرنی پڑے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں بھائی. صرف اپنا ذہن بنائیں اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا. تو دعائیں یاد کر لیں. ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، دعوت اسلامی کے حلقوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور یہ دعائیں انشاءاللہ زندگی میں ساتھ رہی تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. سنت پر عمل کرنے کی ذہن بنا لیں، اور سنت پر عمل کر کے نیکیاں تو ملی. اور پتہ کیا ملے گا؟ سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب بتاؤ نا، اللہ کے حبیب کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو بیڑا پار ہو گیا نا. کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف آپ نے رخ فرمایا، ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ نبی پاک جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. کہتے نبی پاک باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف میرے آقا نے منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کا دیدار دور سے کرتے رہے کہ آقا سجدے میں ہیں اور یہ دیدار کر رہے ہیں. بے قصوں کے مددگار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے کی حالت میں ہی تو اللہ کریم نے ان کی کہیں روح قبض تو نہیں کر لی. اتنی دیر ہو گئی نبی پاک نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. تو کہتے یہی خیال آتی میں تھوڑا آگے بڑھا تو اب جب میرے قدموں کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن. ارشاد فرمائے کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض تو نہیں فرما لی. تو عاشق زار کی محبت بھری بات سن کر، اپنے صحابی کی یہ پیاری بات سن کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کرنے کی حکمت وجہ بیان فرمائی. فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا. اب یہاں دو باتیں سیکھنے والی ہے. ایک تو یہ سمجھ آیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے. درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو تو اور کیا چاہیے. اس پرفتن اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے
اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاتے موٹر سائیکل چلاتے جب فارغ وقت ملے بندہ درود پاک کا ورد کرتا رہے تاکہ سیکیورٹی، رحمتیں، برکتیں ساتھ رہیں۔ لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس گھنٹوں ہے، موبائل فون لے کے بیٹھیں گے پتہ نہیں کتنے گھنٹے نکل جائیں، گھڑی کا ٹائم بھی نہیں پتہ چلتا، ٹی وی آن کیا اب پتہ نہیں کب بند ہوگا۔ اتنا فضول اور گناہوں بھرا وقت لوگ گزارتے ہیں مگر ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ درود پاک پر جو رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتنا خوش ہوئے کہ آقا نے اپنی امت کو ملنے والی اس نعمت پر طویل سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا۔ امتی کا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، اتنا تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تو اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تیری اس نعمت پر ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ نبی پاک کو ہم سے پیار کتنا ہے، ہم سے محبت کتنی ہے۔ درود آقا پر پڑھیں، رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، سلامتی ہمیں ملے گی، اور آقا اس کے شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک سے پکی اور سچی محبت کر لیں۔ شعبان کا مہینہ یاد رہے کہ اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ جو درود پاک کی مشہور آیت ہے نا، آیت درود جس کو کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے۔ اور شعبان کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ آقا کا، یہ مہینہ درود کا مہینہ۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت اپنی عادت بنائیں۔ تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو میرا بیان ہے اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ آج یوں سمجھیے کہ آخرت کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے بھرا جا سکتا ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں آسان طریقے سے کمائی جا سکتی ہیں، یہ آج اس بیان کا ٹاپک ہوگا۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو کچھ ایسے طریقے مل جائیں گے جس سے آپ ڈیلی بیسس پر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین شب و روز کیسے گزارتے تھے، اور ان کے ذہن میں کیسا یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آخرت کی تیاری کو فوکس کرنا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے، یہ ایسی خاتون ہیں جو ولیہ ہیں، 2 صدی ہجری کی مشہور ولیہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والی اور خوف خدا میں رونے والی عبادت گزار شب بیدار خاتون تھی۔ آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ تکیے پر سر رکھا۔ آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی، صبح فجر سے پہلے مصلی پر لیٹ جاتی، کچھ ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی، نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟
دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کبا لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، وہاں قیامت تو کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے، پورا دن کیسے گزارا، بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہوتے سلام پھیر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے، ہاں سلام پھیرتی فوراً فون اٹھاتا ہے بندہ، یاد آیا نماز میں یار پیسے لینے باقی تھے، فلاں نے ٹائم دیا تھا۔ سب نماز پڑھ رہے اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کہیں اور ہے۔ اصل میں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں، بدکاری کریں، شراب پیئیں، جوا کھیلیں، قتل کر دیں، بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے۔ دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں؟ بھائی میں نے تو مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے، ختم کیسے ہو گئے، نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر، اور یہ کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ و غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے، میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے، بھائی یاد ہے نا تو فقیر تھا، غریب تھا، نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پہ چڑھا دیا، آج لینڈ کروزر، آج گاڑی آ گئی، بھول تو نہیں گیا مجھے؟ وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا۔ صرف ضائع نہیں کیا، الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا، اور شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس کا صدقہ بھی گیا، اس کا ثواب بھی گیا، اس کی نیکی بھی گئی، اور الٹا گناہ گار ہو گیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز ضرور پڑھیے، مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے، تو بیٹا بھی نمازی، باپ بھی نمازی، تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی۔ سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ تو یہ وار شیطان کے سمجھو، شیطان نیکی کرنے کے بعد، جیسے ہم نیکی کرتے ہیں نا اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں۔ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے۔ ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے؟ کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے دھیان کہیں اور ہے۔ نہیں،
اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو. اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے. جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا بھائی، میرا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا. شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں. اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے. اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا، فوکس کے ساتھ کروں گا، صدقہ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، نیکی کروں گا، اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا. یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے. ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں. دوسرا، جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں. آپ کو پتا تو ہو آپ پڑھ کیا رہے ہیں. یہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ روز جلا کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا. اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے، میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں. تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا، اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا. تو تھوڑی سی پریکٹس کر کے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا عموماً امام صاحبان بھی 30ویں پارے کی نارملی تلاوت کرتے ہیں، 30th پارے کی. آپ کم از کم 30واں پارہ، رمضان آ رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 2-3 بار پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ رہیں گے آپ. ابھی تو یہ حال ہے ہمارا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. کئیوں نے یہاں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی. اگر میں یہ پوچھ لوں بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی؟ ابھی تو بہت دیر ہو گئی، کبھی سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ لینا، وہ بھی نہیں پتا ہوگا. ایسا تو نہ کرے نا. کاروبار میں دھیان ہے، گھر میں دھیان ہے، اور اسکول میں سب چیزوں میں پکا دھیان ہے. ایک ایک بندے کا بیلنس پتا ہے، کس سے کتنے مانگتا ہوں. شاید دینے والوں کا نہیں پتا ہوگا، لینے والوں کا سب کا پتا ہے. وہ غلطی کرتا ہم پکڑ لیتے، نہیں بھائی اتنے تھے، تم نے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا. اگلا 1 مہینے بعد پیسہ دینے کی وعدہ کرے، اس سے 3 دن پہلے سے دماغ میں ریمائنڈر آنا شروع ہو جاتا ہے، 15 تاریخ آنے والی ہے، 12 ہو گئی ہے، 15 کو پیسے دینے اس نے اپنے کو. اتنا یاد ہے آپ کو. مگر قرآن، نماز، ذکر و اذکار میں کیوں اتنی غفلت ہے؟ میں چوٹ کر رہا ہوں، پلیز. مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ٹھیک ہونا ہے نا. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ آ جائے. یہ زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے. سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے، برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. یہ ہے، میں یہاں تھوڑا سا بریک لے کے سمجھانا چاہتا ہوں. جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے. جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے. کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے. وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے اپنا بنا کے کپڑا. تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے. وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا. سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بتاتا گیا، اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونے لگ گئے.
تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں, ناراض تو نہ ہوں, میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا, مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے. تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں, روزے صحیح رکھے ہیں, صدقے خیرات بھی کیے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا, اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں, ان میں اخلاص نہیں تھا, تیرے صدقے بیکار ہیں تو اس میں نیت کچھ اور تھی, میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال, اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا. یہ تھا دماغ, یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا, کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی. ادھر گھر میں میت ہوتی ہے تو موت یاد نہیں آتی ہے, ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تیسرے دن نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں, ادھر ہمارے سامنے آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے, پھر بھی آخرت نہیں سوچتے ہیں. اور بزرگان دین سنو کیا کہتے ہیں بزرگ, کہتے ہیں میں نے برف والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. ایسا کیا کہا تھا برف والے نے؟ سنو برف والا کیا کہتا. وہ کیا کہتا ہے, کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا, وہ آواز لگا رہا تھا, برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا, ارحموا من یذوب رأس مالہ. وہ کیا کہتا تھا, لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف والا یہی کہتا ہے, خرید لو ورنہ پگھل جائے گا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا, ان الانسان لفی خسر, اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے, جو اس پہ نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا. برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا, اس کو پتا ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے. We don't know کب چلے جائیں گے. اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا, تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے پاس 50 سال کا ہے, کسی کے پاس 40 سال کا ہے, کسی کے پاس 25 سال کا ہے. برف روز پگھل رہی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہو, آج ختم ہونے والی ہو, اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے. پگھل رہی ہے, روز پگھل رہی ہے, اور ہم نیکیاں کہاں کما رہے ہیں. حالانکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. شاعر کیا کہتا ہے, پہلے سنو پھر قرآن کی آیت سناتا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم بدم, ہر دن برف کی طرح کم ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو رب نے کیوں بنایا ہے ہم جانتے ہیں. پیسے کمانے کے لیے, بڑا نام بنانے کے لیے, کاروبار چمکانے کے لیے, اور جناب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے, اس لیے بنایا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, اے رب کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما, ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا, انسان کو بنایا کیوں گیا. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, بے شک اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. اللہ فرماتا ہے جن اور آدمی کس لیے بنائے, کہ میری عبادت کریں. معلوم